اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، میرا آج کا بیان خاص طور پر ان والدین کے لیے ہے جن کی بیٹیاں اپنے سسرالوں میں خوش نہیں ہیں۔ شادی شدہ بیٹیوں کا نصیب اگر خراب ہو تو وہ ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ لیا کریں، ان کے نصیب کا ستارہ انشاءاللہ بلندیوں پر پہنچ جائے گا۔ سسرال میں ان کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، سسرال والوں کی آنکھوں کا وہ تارہ بن جائیں گی اور ان کی ہر ہاں میں ہاں اور ہر نہ میں سب کی نہ ہوا کرے گی۔ اور اسی سلسلے میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک ایمان افروز واقعہ بھی سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے ملنے گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر نہیں تھے۔ پوچھا تمہارا خاوند کدھر ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا تو ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ بس آپس میں کوئی معاملہ میاں بیوی کا ہو گیا، ہو جاتا ہے، فطری بات ہے۔ یا رسول اللہ، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں اور شاید مسجد میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے اور آپ ننگی زمین پر ہی سوئے ہوئے تھے اور بدن پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے وہاں بیٹھے اور ہاتھ سے مٹی جاڑ رہے ہیں۔ قم یا ابی تراب، قم یا ابی تراب، یعنی او مٹی والے اٹھ، او مٹی والے اٹھ۔ جا کر داماد کو راضی کر کے واپس لائے کہ یہاں کیوں پڑے ہو، گھر چلو۔ ابو تراب کا ویسے مطلب ہے خاک آلود، خاک سار، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ یہ کنیت پسند آتی ہے۔ جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ تو ناظرین، میاں بیوی کی لڑائی میں آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن کسی نے خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو چکی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ چکی تھی اور مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوئی، کیونکہ یہ ایک فطری بات تھی، عورت پریشان ہوتی ہے۔ اور پھر ابو جہل کی بیٹی، ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا وہ اذیت کا دور، وہ جو اجڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ہٹائی تھی۔ تو خیال ہوا کہ میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہوگا، یعنی ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ۔ پچھلی ساری باتیں یاد آ گئی تو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا عمزاد ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اسے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں یا نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں نہیں آئیں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے اور اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تینوں بیٹیاں وفات پا چکی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھیں اور وہ بھی صرف 6 مہینے زندہ رہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بیٹی ابا جی کا حال پوچھنے آئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، پاس بٹھایا جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ خوش ہو گئیں۔ جب وہاں سے فارغ ہوئیں تو میں نے الگ بلا کر پوچھا کہ بیٹی فاطمہ، مجھے بھی بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اماں جی، ابا جی نے کان میں کہا تھا، اور جو بات کان میں کہی جائے وہ راز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بیٹی بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کہا ہاں اب بتاتی ہوں آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ میں شاید ایک آدھ دن اس بیماری میں جا رہا ہوں۔ بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرتی ہے، اس لیے میں رونے لگی، اور تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں پریشان ہو رہی ہوں تو کان میں کہا کہ بیٹی میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو میں خوش ہو گئی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی ہے تو بیٹی رونے لگ گئی ہے، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی ہے تو وہ خوش ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔ یہ حدیثیں باپ بیٹی کے تعلق کو بھی بیان کرتی ہیں، بیٹی کے اپنے شوہر کے ساتھ تعلق کو بھی بیان کرتی ہیں، شوہر کے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کو بھی بیان کرتی ہیں، اور سوتیلی ماں اور بیٹی کا باہمی تعلق بھی بیان کرتی ہیں۔ اسی طرح ایک سسر کا اپنے داماد کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے وہ بھی بیان کرتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بحیثیت ایک شوہر کے اپنی بیوی کو کبھی چیخنے اور چلانے کے انداز میں نہیں پکارا۔ ناراضگی ہو بھی گئی تو شوہر نے بیوی کی باتیں گھر سے باہر کسی سے بیان نہ کی اور خود کو بیوی سے الگ کر لیا۔ بیوی کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فوراً داماد کو منا لیا اور گھر لے آئے۔ بیوی یعنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کی کوئی بات کسی کے ساتھ بیان نہ کی۔ یہ ہوتا ہے میاں اور بیوی کا تعلق کہ اگر باہم کوئی اختلاف رائے بھی ہو تو گھر کے کمرے تک اور وہ اختلاف محدود رہا۔ باہر والے اپنے تمام رشتوں کے لیے میاں بیوی باہم ایک دوسرے کا لباس بن گئے، کبھی کوئی بات باہر نہ کی۔ اگر سوچا جائے تو ان پاک ہستیوں کے باہمی اختلافات کیسے ہو سکتے ہیں جن کے دن کا آغاز ہی اللہ کے پاک کلام سے ہو اور راتیں اللہ کے ذکر سے معطر رہتی ہوں۔ ناظرین، یہ سب باتیں امت کو سکھانے کے لیے بیان فرمائی گئی ہیں کہ میاں بیوی میں باہمی اختلافات ہوں تو کیا رویہ اپنانا چاہیے اور گھر والوں کا کیا انداز ہونا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن دلوں میں قرآن بستہ ہو، اللہ کا کلام بستہ ہو، نبی علیہ السلام کا فرمان بستہ ہو، تو ان دلوں میں بات صرف اختلاف رائے تک ہی محدود رہتی ہے، اور یہ اختلاف باہمی نفرتوں، کدورتوں اور لڑائی جھگڑوں تک نہیں پہنچتا۔ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اللہ کے کلام میں بڑی عظمت ہے۔ جن گھروں میں اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر شیاطین ڈیرے نہیں لگاتے اور نہ ان میں نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ ناظرین، اگر جوان شادی شدہ بیٹی اپنے سسرال میں خوش نہیں ہے اور سسرال والے اس کے راستے میں تکلیفیں، مصیبتیں اور رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اس کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، بات بے بات اس کی عزت نفس پر حملہ کر رہے ہیں، اس کی معمولی سی معمولی خطا کو بھی بڑے سے بڑا گناہ قرار دے کر اسے طعنہ اور تشنید کرتے ہیں اور رشتہ داروں میں اس کی ہر بات کو اچھالتے ہیں، تو بیٹی سے کہیں کہ قرآن پاک کی ایک سورت روزانہ پڑھ لیا کرے، اور اگر ہو سکے تو ہر نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ ایک سورت تلاوت کر لیا کرے، تو انشاءاللہ اس کے تمام معاملات خود بخود اللہ کے فضل و کرم سے حل ہونے لگ جائیں گے۔ اللہ کی غیبی مدد اس کے معاملات میں شامل حال ہو جائے گی، اور بیٹی کو ستانے والے خود بخود اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بیٹی کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں اور تکلیفیں اللہ خود دور فرماتے جائیں گے، اور ہر معاملے میں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہونے لگ جائیں گی، کیونکہ اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے اور اللہ کے کلام کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ کی طرف سے خوشحالیاں انشاءاللہ بیٹی کے مقدر میں شامل ہو جائیں گی۔ بڑی بڑی آفات دعاؤں کی برکت سے ٹل جاتی ہیں اور بڑی بڑی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے کہ جو بڑے بڑے ظالموں اور حاسدوں کے شر سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ یہ صورت انسان کے روزمرہ کے تمام معاملات کو انسان کے لیے آسان بنا دیتی ہے۔ اس صورت کی تلاوت کرنے سے مرد اور عورت دونوں کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کی اولادوں کے بھی تمام معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کی صورت کو پڑھنے کی برکت سے اولادوں کو بھی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے جاننے والوں میں ایک بوڑھے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی جوان بیٹی کی شادی بظاہر تو ایک شریف خاندان میں کی،
لیکن معلوم نہیں تھا کہ شادی کے بعد گھر کی خواتین کا رویہ نئی نویلی دلہن کے ساتھ کیسا ہوگا۔ شوہر تو بیوی کا خیال رکھتا، لیکن ساس اور نندیں شادی کے فوراً بعد سے اپنے اپنے کمروں میں ڈیرے ڈال کر بیٹھ گئیں اور اس بیچاری بہو کے ذمے پورے گھر کا کام کاج لگا دیا۔ گھر کے تمام افراد کے کپڑے دھونے، استری کرنے، جوتے موزے تیار کرنے، گھر کی صفائی ستھرائی اور روٹی سالن، الغرض گھر کے ہر کام کی ذمہ داری بہو پر ڈال دی گئی۔ ساس سسر زبان کے تیز نکلے اور معمولی بھول چوک پر بہو کو اس کی پچھلی تمام نسلوں کا آتا پتہ یاد کروا دیتے۔ چند مہینوں میں ہی پورے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی وجہ سے ان بزرگ کی بیٹی سونکھ کر کانٹا ہو گئی اور بیمار رہنے لگی۔ بیچارے اپنی عزت کے سبب بیٹی کو گھر بھی نہیں بٹھا سکتے تھے اور سسرال والوں نے اس کا جینا ویسے ہی حرام کر رکھا تھا۔ پھر ایک دن ان بزرگ کی داڑھی بھیگ گئی۔ اپنی بیٹی کا احوال بتاتے ہوئے وہ رو پڑے اور ہمارے والد محترم نے انہیں ہر طرح سے تسلی اور تشفی بھی دی اور کلام اللہ کا یہ ایک خاص عمل بھی بتایا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو کرنے کے لیے کہا۔ بیٹی نے پوری توجہ اور دھیان سے اپنی تمام مشکلات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے یہ عمل کیا، اللہ سے دعا کی اور اللہ پاک نے چند ہی دنوں میں ان کے گھر کے حالات بدل دیے۔ وہی ساس سسر جو کبھی بہو کو پیار اور محبت سے بلاتے نہ تھے، بہو کے لیے ان کے دل نرم ہونے لگے۔ الٹا وہ اپنی جوان بیٹیوں کے ہر وقت کمروں میں بیٹھے رہنے اور کام کاج کو ہاتھ نہ لگانے پر بیٹیوں کو ملامت کرنے لگے۔ چند مہینوں میں ہی ہمارے وہ بزرگ بیٹی کی جانب سے بڑے خوش نظر آنے لگے اور ان کے دل کو سکون حاصل ہوا جب ان کی بیٹی ان کے گھر میں خوشی خوشی آتی اور انہیں بتاتی کہ میری ساس نے اپنی دونوں بیٹیوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، ہمارے کام آپس میں بٹ چکے ہیں اور اب اس اکیلی پر پورے گھر کا بوجھ نہیں رہا۔ شوہر بھی ہر معاملے میں اپنی بیوی کا ساتھ دینے لگا ہے اور یوں ان بزرگ کی بیٹی اپنے گھر میں خوشحال ہو چکی ہے، الحمدللہ۔ تو بھائیوں، ہمارے والد محترم نے ان بزرگ کو جو عمل بتایا تھا وہ قرآن پاک کی ایک فضیلت والی صورت اور ایک قرآنی آیت کا عمل ہے۔ اور یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ قرآن پاک کی ہر صورت اور ہر ایک آیت فضیلت اور برکت والی ہے، ہر ایک آیت معزز اور محترم ہے۔ ایک روز والد محترم سے قرآنی صورتوں کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ کون کون سی صورتیں زیادہ بابرکت ہیں اور انہیں زیادہ پڑھنا چاہیے، تو والد محترم نے بتایا کہ بیٹا، قرآن پاک کی مثال تو ایک ایسے صندوق کی سی ہے جو مختلف اقسام کے زیورات سے بھرا ہوا ہو۔ جب آپ اس صندوق کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر موجود ہر ایک زیور اپنی مثال آپ ہے۔ آپ جس بھی زیور کو اپنے ہاتھوں پر رکھتے ہیں، آپ کے ہاتھ اس زیور کی چمک اور دمک سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی ہر صورت اللہ تعالیٰ کے نور سے منور اور مزین ہے۔ جس صورت کو بھی پڑھو گے تو اس کی چمک دمک اور اس کے نور سے تمہاری زندگیاں روشن اور منور ہو جائیں گی۔ لیکن ناظرین محترم، یہاں قرآن پاک کی جس سورہ مبارکہ کی بات ہو رہی ہے وہ سورۃ الیاسین ہے۔ سورۃ الیاسین انتہائی برکتوں، فضیلتوں اور رحمتوں والی سورت ہے۔ جو بیٹیاں اپنے سسرال میں خوش نہیں ہیں اور جنہیں یہ لگتا ہے کہ ان کا مقدر ہی خراب ہو چکا ہے اور اب ان کی پوری زندگی اسی خراب مقدر کے ساتھ گزرنے والی ہے، تو ایسی بیٹیاں اور ایسی شادی شدہ بہنیں سورۃ الیاسین اور ایک قرآنی آیت کا یہ عمل لازمی کریں۔ ان کی زندگی انشاءاللہ بدل جائے گی، ان کی زندگی سنور جائے گی، انہیں زندگی میں حقیقی خوشیاں نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو عمل کا مکمل طریقہ کار جان لیجئے کہ سب سے پہلے اپنی بیٹیوں سے کہیں کہ وہ اپنی مصروف ترین زندگی میں سے چند منٹ نکال کر نماز پنجگانہ کی پابندی کرنا شروع کر دیں۔ نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا اپنا معمول بنا لیں، خواہ کوئی بھی کام کر رہی ہوں، خواہ کتنا بھی اہم اور ضروری کام ہو۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو سارے کام ایک طرف کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے میں ہمیشگی اور پختگی ہونی چاہیے، اور جیسے ہی نماز ادا کر لیں تو وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سورۃ الیاسین کی تلاوت شروع کر دیں۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جن بزرگ کو ان کی بیٹی کی پریشانی میں یہ عمل بتایا گیا تھا تو انہیں یہ بھی نصیحت کی گئی تھی کہ بیٹی سے کہیں کہ وہ اس سورت یعنی سورۃ الیاسین کو زبانی یاد کر لے۔
کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورۃ الیاسین پورے قرآن کا دل ہے، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ سورۃ الیاسین ہر مسلمان مرد اور عورت کے دل میں محفوظ ہو، لہٰذا بیٹی سے کہیں کہ وہ سورۃ الیاسین کو حفظ کرنے کی کوشش کرے، لیکن جب تک یاد نہ کر سکے تب تک اوپر سے دیکھ کر تلاوت کر لیا کرے، اور ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الیاسین کی تلاوت کرنے سے جوان، غیر شادی شدہ اور شادی شدہ تمام بیٹیوں کے مقدر انشاءاللہ بدل جائیں گے۔ جن جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں مل رہے ان کے لیے اس عمل کی برکت سے اچھے رشتے خود بخود چل کر ان کی دہلیز پر آنا شروع ہو جائیں گے، اور جن شادی شدہ بیٹیوں کو اپنے گھروں میں مشکلات کا سامنا ہے تو اس عمل کی برکت سے ان کا نصیب انشاءاللہ چاند کی طرح چمک اٹھے گا، پورے سسرال کی آنکھوں کا وہ تارا بن جائیں گی، اور سسرال میں ان کی ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ہوا کرے گی۔ جن بیٹیوں کو سسرال میں ذہنی اور جسمانی کسی بھی قسم کی اذیت دی جاتی ہے تو وہ ہر نماز کے بعد سورۃ الیاسین پڑھ کر قرآن پاک کی مشہور آیت کریمہ کا ورد کرتی رہا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ جو لوگ انہیں اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں وہ اپنی اس حرکت سے خود بخود تائب ہو جائیں گے، انہیں دکھ دینے والے اپنے اس عمل کو خود ہی چھوڑ دیں گے۔ سورۃ الیاسین اور آیت کریمہ کے اس عمل کی برکت سے بیٹی کی ہر طرح کی پریشانی اور فقر و فاقہ جاتا رہے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ بیویوں پر خاوند اور ان کے والدین کا بھی حق ہوتا ہے، لہٰذا اپنی استطاعت کے مطابق ان کی خدمت کو ملحوظ خاطر ضرور رکھیں اور انہیں اپنی طرف سے کسی طرح کا دکھ اور تکلیف ہرگز نہ پہنچائیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل انتہائی پرتاثیر اور حیران کن حد تک کامیاب عمل ہے۔ اس عمل سے نہ صرف سسرال میں تمام مشکلات دور ہوں گی بلکہ ایسی مائیں جو یہ عمل کرتی ہیں تو ان کی اولادیں بھی کامیاب اور کامران ہوں گی، ہر طرف سے انشاءاللہ انہیں خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کا اہتمام ضرور کریں، اپنی بچیوں کو بھی اس عمل کا اہتمام کرنے کی نصیحت کریں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام بچوں اور بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ یا اللہ ہم سب کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو، ہماری تنگ دستیوں کو، ہماری مفلسی کو، ہماری رزق کی تنگیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک، صالح اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ یا اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمارے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے
ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔